لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کو باضابطہ چارج شیٹ کر دیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے فیض حمید پر آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانے اور سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی چارجز شامل ہیں۔ اختیارات اور سرکاری وسائل کے غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانے پر بھی انہیں چارج کیا گیا۔ پرتشدد اور بدامنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل تفتیش ہیں۔ روب کے علاقے سمبازا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں 15 خارجی مارے گئے۔ دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے سپاہی عارف الرحمان شہید ہو گئے۔ ہلاک خارجیوں سے اسلحہ گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ اور تمام انسانوں کو عزت و وقار کے ساتھ جینے کا حق حاصل ہے۔ پاکستان میں بسنے والی تمام اقلیتوں کو مکمل آزادی حاصل ہے۔ وزیر اعظم کا انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر تقریب سے خطاب، کہا ہمیں رنگ و نسل اور ذات پات سے بالاتر ہو کر آگے بڑھنا ہوگا۔ فیض حمید نے گواہی دے دی، بانی کی مشکلات بڑھیں گی، سینیٹر فیصل واڈا کا رد عمل۔ ARY نیوز سے گفتگو میں کہا 9 مئی کا واقعہ سوچی سمجھی سازش تھی، ثابت ہوا طاقتور کا احتساب ایسے ہو رہا ہے جیسے عام آدمی کا ہوتا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے وہ کر دکھایا جو 75 سال میں نہیں ہوا۔ بانی PTI کے لیے آزمائش میں اضافہ ہوگا۔ مراد سعید، بشرا بی بی، حماد اظہر اور ہواری بچ نہیں سکیں گے۔ 14 دسمبر کو PTI کا سول نافرمانی کا پلان تھا، ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ مصطفیٰ کمال نے کہا فیض حمید نے عہدے کا غلط استعمال کیا، پاکستان میں پاور رکھنے والوں کے لیے یہ عبرت ہے۔ سپریم کورٹ نے اصغر خان کیس میں حساس اداروں میں سیاسی سیل ختم کرنے کی رپورٹ طلب کر لی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو وزارت دفاع کا جواب جمع کرانے کا حکم۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا اصغر خان کیس کے فیصلے کے بعد اداروں میں سیاسی سیل ختم کر دیے گئے تھے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے پوچھا اس کا مطلب ہے حساس اداروں میں سیاسی سیل تھے؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ حساس اداروں میں سیاسی سیل تھے۔ سپریم کورٹ کا 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کے لیے بانی PTI کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم۔ فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل کا کیس، سپریم کورٹ نے زیر حراست افراد کو عام جیلوں میں منتقلی کرنے کی لطیف کھوسہ کی استدعا مسترد کر دی۔ توہین عدالت کیس میں بانی PTI کو نوٹس کیا تو انہیں یہاں پیش کرنا پڑے گا، اس حوالے سے ہدایات لے لیں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سربراہ کے ریمارکس، جسٹس جمال منتقل نے کہا توہین کا معاملہ عدالت اور توہین کرنے والے کے درمیان ہوتا ہے، عدالت آپ کو راستہ دکھا رہی ہے۔ بانی PTI نے کہا ہے پہلے ان کا مطالبہ صرف 9 مئی تھا، اب اس کے ساتھ 26 نومبر کو بھی شامل کیا جائے۔ علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو، کہا بانی چاہتے ہیں واقعات کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین جج JIT کی سربراہی کریں۔ بانی PTI نے کہا ناحق FIR ختم کی جائیں۔ ملک کے خلاف ناپاک سازش اور اسلام آباد پر چڑھائی کرنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں 2 ٹوک پیغام، کہا بدقسمتی سے پھر ایک کال دینے کی کوشش کی گئی، سول نافرمانی سے بڑی ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے ترسیلات زر بڑھ رہی ہیں، مہنگائی میں کمی آ رہی ہے، معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہے۔ PTI پاکستان اور پاک فوج کے خلاف بیرونی ایجنڈے کو لے کر چل رہی ہے، یہ جماعت فوج کو کمزور کرنا چاہتی ہے، انتشار پھیلانے والے کسی شخص کو نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں ٹارگیٹڈ مہم کے ذریعے صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی تفصیلات شیئر کی جا رہی ہیں، ان کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے۔ بطور وزیر اطلاعات نوٹس لیا ہے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، فیصلہ کن کارروائی کر کے مثال قائم کریں گے۔ ہر زیادتی پر آج اسمبلی فلور پر آواز اٹھائیں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی نے 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی قائم کی ہے، جمہوری معاشروں میں مذاکرات کے ذریعے ہی معاملات حل ہوتے ہیں، حکومت نے مذاکرات کے لیے رابطہ نہیں کیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے PTI سیاسی جماعت ہے اور سیاست میں دروازے بند نہیں کیے جاتے، اگر راستے بند کیے جائیں گے تو پرامن احتجاج ہمارا حق ہے۔ پشاور میں PTI قائدین کا اجلاس، احتجاج کا سلسلہ جاری رکھنے کا اعلان۔
وفاقی کابینہ نے مزید 8 آئی پی پیز کے ٹیرف پر نظر ثانی کی منظوری دے دی. آئی پی پیز میں جے ڈی ڈبلیو، چنیوٹ پاور، حمزہ شوگر، المعیز پاور پلانٹ شامل ہیں. وفاقی کابینہ کو بتایا گیا فیصلے سے خزانے کو 200 ارب روپے کی بچت ہوگی. دسمبر میں کراچی کے سوا ملک بھر کے بجلی صارفین کو ریلیف ملے گا کہ الیکٹرک صارفین سے جولائی کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں فی یونٹ 3 روپے 3 پیسے وصول کرے گی. رواں ماہ کئی صارفین کو ایک ماہانہ اور ایک سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کا بوجھ برداشت کرنا ہوگا. باقی ملک کے صارفین کو دسمبر میں اکتوبر کی ایڈجسٹمنٹ کا 1 روپیہ 14 پیسے کا ریلیف ملے گا. شام میں موجود 250 میں سے 79 پاکستانی زائرین بیروت پہنچ گئے. بیروت سے پاکستانیوں کو وطن واپس لایا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں بریفنگ. شام میں پھنسے پاکستانی زائرین کی حکومت سے اپیل کی ہے کہ وطن واپسی کے لیے مدد کی جائے. 2 دن سے شام میں محصور اور شدید مشکلات سے دوچار ہیں. شام پر کنٹرول کے بعد مسلح حزب اختلاف کے کمانڈر ابو محمد جولانی نے محمد البشیر کو عبوری اتھارٹی کا سربراہ نامزد کر دیا. گزشتہ روز حیات تحریر الشام کے آپریشن کمانڈر احمد الشرح نے وزیر اعظم محمد الجلالی سے ملاقات کی. شامی وزیر اعظم نے اقتدار منتقل کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا. دمشق میں حالات معمول پر آنے لگے. دن کے اوقات میں دمشق سے کرفیو اٹھانے کا اعلان. بینک بھی کھولنے کی منظوری. غزہ اور لیبنان کے بعد اسرائیل نے شام کو نشانہ بنانا شروع کر دیا. اسرائیل کا شام پر اب تک کا سب سے بڑا فضائی حملہ دمشق دھماکوں سے گونج اٹھا. اسرائیلی فوج نے دمشق سمیت دیگر شہروں میں 250 سے زیادہ فضائی حملے کیے. سیونی فورسز نے 3 ہوائی اڈوں سمیت فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا. 24 گھنٹے کے دوران 10 افراد شہید ہوئے. سعودی عرب، قطر اور عراق نے اسرائیل کی جانب سے گولان کی پہاڑیوں پر قبضے کی شدید مذمت کی. سعودی عرب کا کہنا ہے اسرائیل کی غیر قانونی طور پر شام کی زمین پر قبضہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا دورہ بلوچستان. دوسرے روز چیف جسٹس کا سب جیل گوادہ کا دورہ. چیف جسٹس نے قیدیوں کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا. چیف جسٹس نے قیدیوں کی فلاح، انفراسٹرکچر کی بہتری سمیت ہر ڈویژن میں ایک جیل کے قیام پر زور دیا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جوڈیشل کمپلیکس مکران بھی گئے. جوڈیشل افسران، مکران بار کونسل کے عہدیداروں سے ملاقات. گجرات کی مقامی عدالت نے دوہرے قتل کے کیس میں چوہدری مونس الہی کو اشتہاری قرار دے دیا. یاسر اور یوسف کے قتل کیس میں نامزد ملزم کے انکشاف پر مونس الہی کو نامزد کیا گیا تھا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر کی ملاقات. نیٹلی بیکر کا گزشتہ دنوں اسلام آباد میں پولیس اور رینجرز اہلکاروں کی شہادت پر اظہار تعزیت. چیمپئنز ٹرافی کے پاکستان میں انعقاد کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار. محسن نقوی نے کہا ہم ایف آئی اے کو ایف بی آئی کی طرز پر جدید ترین ادارہ بنانا چاہتے ہیں. قانونی دستاویزات کے حامل کسی بھی غیر ملکی کو اسلام آباد سے نہیں نکالا جا رہا. غیر قانونی مقیم افراد کو اسلام آباد میں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ ہے چین. بیجنگ میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے وزیر سے ملاقات. مریم نواز نے کہا پاک چین تعلقات کے فروغ میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے. لوکل گورننس اور دیہی ترقی کے لیے چین کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے خواہش مند ہیں. ووکیشنل ٹریننگ پروگرام کے سلسلے میں چین سے بھرپور تعاون چاہتے ہیں. چین اور پنجاب کے ثقافتی روابط کے لیے پائیدار اقدامات کریں گے. عالمی ادارہ صحت کا پاکستان پر سفری پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ. WHO ایمرجنسی کمیٹی برائے پولیو نے پاکستان پر عائد مشروط عالمی سفری پابندیوں میں 3 ماہ کی توسیع کر دی. فیصلہ 6 نومبر کو منعقد ہونے والے اجلاس میں کیا گیا. جناح اسپتال کراچی میں طبی اور انتظامی عملے کا بحران. شعبہ انتہائی نگہداشت کے مریضوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں. ذرائع کا کہنا ہے 5 مختلف شعبہ جات میں وینٹ موجود ہیں لیکن مطلوبہ عملہ دستیاب نہیں. میڈیکل آئی سی یو میں 10 میں سے 6 اور سرجیکل آئی سی یو میں 24 میں سے 8 وینٹیلیٹر فعال ہیں. میڈیکل آئی سی یو میں 58 نرسنگ سٹاف کی پوسٹ موجود. صرف 8 افراد پر مشتمل نرسنگ عملہ دستیاب.
حج درخواستوں کی وصولی کا آخری دن، درخواست 2 لاکھ روپے کی پہلی قسط کے ساتھ منتخب بینک میں جمع کروائی جا سکتی ہے۔ سمندر پار پاکستانی اسپانسرشپ اسکیم میں بلا قراردادی شامل ہو سکتے ہیں۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق اب تک 75,337 حج درخواستیں جمع کروائی جا چکی ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے کیمبرن پیٹرول گولڈ میڈل جیتنے والی ٹیم کی ملاقات۔ برطانیہ میں منعقدہ کیمبرن پیٹرول میں دنیا بھر سے 143 ٹیموں نے شرکت کی۔ پاک فوج کے دستے نے بہترین مہارتوں کا مظاہرہ کر کے 6ٹھی بار گولڈ میڈل جیتا۔ آرمی چیف نے بین الاقوامی پلیٹ فارم پر پاکستان کا نام بلند کرنے پر ٹیم کو سراہا۔ مقابلوں میں جسمانی، ذہنی اور فوجی مہارتوں کے ساتھ سخت صورتحال کا سامنا کیا جاتا۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی جاری، صہیونی فورسز کی رفح، جبالیہ اور نصیرات کی پناہ گاہوں، عمارتوں اور اسپتالوں پر گولہ باری۔ مزید 50 فلسطینی شہید اور 112 زخمی ہو گئے۔ غزہ میں القسام بریگیڈ سے جھڑپوں میں 3 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ لبنان میں بھی اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے 1 شخص ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ جنوبی لبنان میں سرنگ میں دھماکے سے 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ بیرون ملک سے 1 سے زائد موبائل فون ساتھ لانے کی اجازت برقرار، پابندی کا نوٹیفیکیشن منسوخ۔ ایف بی آر کے ذرائع کا کہنا ہے نوٹیفیکیشن مشاورت مکمل نہ ہونے کی وجہ سے منسوخ کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن۔ صوبائی حکومت کا ڈپٹی کمشنرز کی سربراہی میں کمیٹیوں کی تشکیل کا اعلامیہ جاری۔ کمیٹیاں نان کسٹم پیڈ گاڑیوں اور قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں کریں گی۔ ملک بھر میں کڑاکے کی سردی، کہیں برف باری، کہیں سرد ہوائیں۔ کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 10 ریکارڈ، اسلام آباد میں درجہ حرارت 3، لاہور 6، پشاور میں 7 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ کلات میں پارہ -6، کوئٹہ میں -5 تک گر گیا۔ ملکہ کوثر مری میں بھی برف باری، چترال کے مختلف علاقوں میں موسم شدید سرد، سڑکوں اور ندی نالوں میں پانی جم گیا۔ کراچی میں 19واں عالمی کتب میلہ جمعرات سے ایکسپو سینٹر میں سجے گا۔ 330 سے زائد سٹالز لگائے جائیں گے۔ 17 ملکوں سے 40 ادارے حصہ لیں گے۔ منتظمین کا کہنا ہے اس سال ترکی اور لندن سے ادارے کتب میلے کا حصہ ہوں گے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا T20 آج رات 9 بجے ڈربن میں کھیلا جائے گا۔ جنوبی افریقہ کے اہم کھلاڑی سیریز میں نہ ہونے کے باوجود ٹیم مضبوط۔ پاکستان نے 4 سال پہلے وائٹ بال کے دونوں فارمیٹ میں جنوبی افریقہ کو ہوم گراؤنڈ پر ہرایا تھا۔ اور چیمپئنز T20 کپ میں مارکوس نے ڈالفنز کو 2 وکٹ سے شکست دی تھی۔ 129 رنز کا ہدف 8 وکٹ پر حاصل کیا۔ تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔